آج اس اجلاس کی قیادت یہ کر رہے ہیں۔ ابھی حضرت علامہ خالد رضا مصباحی نے فرمایا ہمارے سماج میں جہیز ایک بہت بڑی لعنت اور ناسور کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ جہیز کیا ہے؟ جہیز تو یہ ان لوگوں کے اندر رسم ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے شادی کے بارے میں کنیا دان کا تصور رکھتے ہیں، جن کے یہاں بیٹیوں کو سامان دیتے ہیں۔ اسلام میں اس کا تصور، اگر بیٹی غریب ہو، داماد غریب ہو، اگر وہ بھیکاری ہو، اگر وہ محتاج ہو، تو پھر آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اس کی بھی مدد کیجئے۔ لیکن مطالبہ جہیز جس کی بنیاد پر ابھی شادیاں رکی ہیں، ایک لڑکے والا ہمارے اس سماج اور معاشرے میں جو مطالبہ کرتا ہے، لڑکی والوں پہ مسلط کرتا ہے، یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ گاڑی، یہ سب جب دو گے تو ہم شادی کریں گے۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب رد المحتار، جو دنیا فقہ حنفی کی بہت عظیم الشان اور معتبر اور مستند کتاب ہے، آپ اس میں فرماتے ہیں چونکہ وہاں کا ماحول یہ تھا کہ لڑکی والا لیتا تھا لڑکے والوں سے اور پھر نکاح کرتا تھا، تو آپ فرماتے ہیں لڑکی والوں کا کچھ ایسا حصہ لینا لڑکے والوں سے کہ وہ شرط نکاح ہو، اس کا نام رشوت ہے۔ علامہ شامی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں۔ اب اسی کو پلٹیے، اب ہمارے ماحول میں چونکہ لڑکی والا نہیں لیتا ہے بلکہ لڑکا والا لیتا ہے، اب ان علماء ربانین کی موجودگی میں حسن رضا آپ کو کہتا ہے کہ اب یہاں لڑکے والوں کا کچھ لینا کہ جب دو گے تو تمہاری بیٹی سے نکاح کریں گے۔ اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاہت تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ جس اسلام کے بانی نے نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا تھا، جس بانی اسلام نے اپنا اور اپنے بچوں کا نکاح دنیا کے سامنے کر کے دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ پیش کیا تھا، آج مسلمان کے گھر سے مطالبہ جہیز، مطالبہ سلامی اور تلک کے نام پر پتہ نہیں کون کون سی خرافات پیدا ہو رہی ہے۔ ادارہ شریعہ کا مقصد یہی ہے کہ تمہیں معلوم ہے ہمارا معاشرہ جب گندا ہو جاتا ہے تو اس کی صفائی کے لیے علماء ربانین آتے ہیں، آپ کی تحریک آتی ہے، آپ کی تنظیم آتی ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال یہ ہے جس طرح سے آگ روشن ہوئی اور اس آگ میں کیڑے مکوڑے پتنگے اڑ اڑ کر آگ میں آتے ہیں اور لوگ اسے باہر پھینکتے ہیں، بلا تشبیہ تمثیل یہ سمجھو سرکار فرماتے ہیں کہ تم وہ ہو کہ میری اور تمہاری مثال یہ ہے کہ تم میری سنتوں کو چھوڑ کر، تم میری شریعت کو چھوڑ کر، تم میرے دین کو چھوڑ کر، تم حکم شریعت کو چھوڑ کر تم جہنم میں گرے جاتے ہو اور محمد تمہیں اٹھا اٹھا کر جنت کی طرف بھیجتا جاتا ہے۔ گویا ہمارے سماج میں آج جتنی بھی خرابیاں ہیں خصوصیت کے ساتھ مطالبہ جہیز ہے۔ اب آپ کا وہی وعدہ جو مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، اب آپ کی وہی مثال جو سرکار نے دی تھی اس آگ روشن ہو جانے والی کی طرح ہے۔ اب ادارہ شریعہ آپ سے کہتا ہے مسلمانوں آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ ناسمجھی میں جہنم میں گرنے کا کام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ اس میں سنت مصطفیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں آپ کو معلوم نہیں ہے، اب آپ اس میں بغاوت شریعت محمدی کر رہے ہو۔ اسی لیے ادارہ شریعہ اپنی تاریخ میں اپنی بات نہیں مدینے والے کا وعدہ یاد دلانے آیا ہے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ آج آپ اور ہماری وہ قوم جو شریعت مطہرہ پہ چلنے کا دم بھرتی ہے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو شریعت مطہرہ پہ گامزن رکھے اور اسی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ ادارے کا جو مقصد ہے، اپنی زندگی کا بھی تو وہی مقصد ہے کہ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کی سرفرازی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اسلام کو، ہمارے مذہب کو دونوں عالم میں سرخرو رکھے، آمین یا رب العالمین۔